بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ اتوار کو تقدیر پر یقین رکھنا اور جو معاملہ مزاج کے خلاف ہو، طبیعت کے خلاف ہو، اگر وہ پیش آ جائے تو اس سے نکلنے کے لیے دعا کرنا، اس سے متعلق بات ہوئی تھی. آج ایک حدیث کی تشریح ہے. اس حدیث کا عنوان ہے بے حساب رزق کا انتظام. بے حساب روزی روزگار کا انتظام. حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہے، یعنی اس کی ساری توجہ، دھیان، فکر اس بات کی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت میں سستی نہیں کروں گا، عبادت اپنے وقت پر اچھے طریقے سے انجام دوں گا. اس کو کہتے ہیں دل سے اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ جذبہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس جذبے کی برکت سے اس کی ساری ضرورتوں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. اس کی ساری ضروریات، بالخصوص روزی کی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اس حدیث میں ایک بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لے کہ میں نے اب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اس کی ضروریات کا انتظام فرماتے ہیں. اور پھر حدیث کا اگلا جملہ ہے اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. جب ایک شخص اپنے کو اللہ کے حوالے کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ہو جائیں گے. ایک اور حدیث ہے من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے. اور جس کے اللہ ہو جائیں وہ بڑا خوش نصیب ہے. محمود غزنوی غالباً بادشاہ تھے. ان کا ایک وزیر تھا، اس کا نام ایاز تھا. تو ایک دفعہ دربار میں بادشاہ وقت نے اعلان کیا کہ آج میری طرف سے اعلان ہے کہ جتنے وزراء ہیں جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا اس کی ہو جائے گی. سارے وزراء خوش ہو گئے کہ آج بادشاہ صاحب بہت سخاوت میں آئے ہیں. تو کسی نے جو قیمتی چیز دیکھی، کسی نے ہیرے پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے سونے کی اینٹ پر ہاتھ رکھ دیا. یعنی جلدی جلدی بھاگ دوڑ کر کے اپنی اپنی چیز، اپنی اپنی پسند سے جو قیمتی چیز تھی اس پر ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ کا ایک وزیر تھا ایاز، جو سمجھدار تھا اور بادشاہ سے بہت قریب تھا. سارے وزیر اس سے اس بات پر جلبی کرتے تھے کہ یہ بادشاہ کا بہت قریبی ہے.
تو ایاز کھڑا رہا. بادشاہ نے کہا اے ایاز یہ کیا ہے؟ یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے؟ یہ تو لوٹنے کا وقت ہے. میری طرف سے یہ اعلان ہے کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہے. تو سب نے دیکھو اپنی اپنی مرضی کی چیزوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، مہنگی مہنگی چیزوں پر. تم بھی کچھ رکھ دو. تو ایاز نے کہا آگے بڑھ کر بادشاہ کے کندھے پر ادب سے ہاتھ رکھا. بادشاہ میں نے تو آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. انہوں نے چیزوں پر ہاتھ رکھا ہے، یہ چیزیں استعمال کریں گے ختم ہو جائیں گی. میں نے تو آپ پر ہاتھ رکھ دیا. نہ آپ کی بادشاہت ختم ہوتی ہے، نہ آپ کی حکومت، نہ چیزیں. ساری چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں. آپ مجھے مل جائیں گے تو مجھے سب مل جائے گا. تو بادشاہ نے سارے وزیروں سے کہا دیکھا تم لوگ کہتے ہو کہ میں ایاز کو اپنے سے قریب کیوں رکھتا ہوں؟ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ سمجھدار ہے. اس نے چیزوں کو نہیں دیکھا بلکہ اس نے ایک بڑی چیز پر ہاتھ رکھ دیا کہ بادشاہ مل گیا تو سب چیزیں میری ہیں. ایک سونے کی اینٹ سے کیا ہوتا ہے؟ جتنی سونے کی اینٹ پیچھے رکھی ہوئی خزانے میں وہ بھی میری ہیں. تو اس حدیث من کان للہ کان اللہ لہ کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا جو میں نے آپ کو سنایا ہے. مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سمجھانے کے لیے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا اس واقعے کو بیان کر دیا. اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اس کی زندگی کا مقصد ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا، ناراض نہیں کرنا. کام کاروبار بھی کروں گا لیکن جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا مسجد آ جاؤں گا. جب کام کاروبار میں لگے گا یہ ناجائز اور حرام ہے چھوڑ دوں گا. سود رشوت چھوڑ دوں گا، خیانت چھوڑ دوں گا، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. جو اس طرح رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے اب میں تیری ساری ضرورتوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. یعنی اب میں تیرا ہو گیا. جیسے بادشاہ وقت ایاز کا ہو گیا اس طرح کا جذبہ رکھنے والے کے اللہ ہو گئے. اور جب اللہ کسی کی ہو جائے تو اس کے لیے تو سب کچھ ہے. ایاز نے تو بادشاہ پر ہاتھ رکھا تھا کہ بادشاہ میرا تو ساری سلطنت کی چیزیں میری. اللہ اگر ہمارے ہو گئے تو ساری دنیا ہماری، جنت ہماری، سب کچھ ہمارا. کتنا زبردست سودا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف نمازوں کا اہتمام، اللہ کو راضی کرنے والوں کے کرنے والے کام، اللہ کی ناراضگی کے کام سے بچنا بس. اور کیا ہے؟ کوئی مشکل سودا ہے؟ کوئی مشکل سودا تھوڑی ہے. اب دیکھیں سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ بھی معروم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے. ان کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی. بادشاہ تھے سلطان ابراہیم ابن ادھم، اللہ کی محبت میں ساری بادشاہ چھوڑ دی، دوسروں کے حوالے کر دی. کہا کہ اب بس دل نہیں لگتا اس دنیا داری میں، دل نہیں لگتا. تو اپنی بادشاہت، اپنا تخت و تاج، اپنے شاہی محلات چھوڑے دوسروں کے حوالے کر دیے کہ بھائی اب مجھے سلطنت نہیں چلانی، اب مجھے حکومت نہیں چلانی، اب مجھے ان چیزوں سے نفرت ہو رہی ہے. اب اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی یاد میں وقت گزارنا ہے. بہت زندگی ادھر گزار لی، اب زندگی کے آخری وقت ہے اللہ کو یاد کروں گا. سارے وزیر پریشان کہ سلطان ابراہیم ابن ادھم یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ واقعہ بھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے. تو سارے بادشاہ، سارے وزیر سلطان ابراہیم ابن ادھم کو سمجھا رہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنی بڑی بادشاہت اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں. حکومت سے دل بھر گیا، دولت سے دل بھر گیا، مال سے دل بھر گیا، بس نہیں مجھے نہیں چیزیں اچھی لگ رہی، مجھے چیزیں اچھی نہیں لگ رہی، اللہ کی محبت چاہیے. بس اللہ کو راضی، اللہ کو ذکر کروں گا اب میں ایک کونے میں بیٹھ کے، بہت دنیا میں زندگی گزار لی. یہ کہہ کر ساری سلطنت اور چابیاں دوسرے لوگوں کے حوالے کریں کہ تم اپنی مرضی سے کسی کو بادشاہ بنا لو، میں چاہ رہا ہوں. اور تھوڑا سا اپنا سامان لیا، گدڑی بنائی، گدڑی چھوٹی سی پوٹری بنا لی،
بوری چھوٹا سا بنایا اور کندھے پہ ڈالا اور نکل گئے. یعنی ایک وقت یہ تھا کہ جب یہ نکلا کرتے تھے تو دائیں بائیں وزیروں کا اور سپاہیوں کا لشکر ہوتا تھا. اب وقت ہے کہ اکیلا کندھے پہ ایک بوری ڈالی اور نکل گئے گوٹری. اور سمندر کے کنارے گئے, وہاں جا کر ایک خیمہ لگا لیا اور اس میں ایک چھوٹے سے خیمے میں زندگی گزارنے لگے. مزے سے زندگی گزار رہے ہیں. بڑے سے بڑا گھر ہو, اللہ نہ ہو, بڑے گھر میں سکون نہیں ہے. چھوٹا سا گھر ہو, اللہ ہو, سکون ہے. یہ بات لکھ رہے ہیں کہ بڑے سے بڑے محلات, بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے, 1000, 1500, 2000, 3000 گز کے گھروں میں رہنے والے پریشان ہیں, اور جھوپڑی میں رہنے والا سکون. اور اگر جھوپڑی میں اللہ کی نافرمانی ہے تو جھوپڑی میں بھی سکون نہیں ہے. اور اگر محلات بنگلوں میں اللہ راضی ہیں تو وہاں سکون ہے, وہاں سکون ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, چاہے وہ بنگلہ ہو یا جھوپڑی ہو, وہاں اللہ راضی ہے, وہاں سکون ہے. اور جہاں اللہ ناراض, چاہے وہ بنگلہ ہو یا جھوپڑی ہو, وہاں سکون نہیں ہے. اب سلطان ابراہیم ابن ادم اتنے سے خیمے میں رہ رہے ہیں, مزے سے رہ رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والے کو بھوکا چھوڑیں گے؟ حدیث تو یہ بتا رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کسی کو بھوکا چھوڑ دیں؟ اللہ کا نیک بندہ بھوکا سوئے گا؟ اللہ والے کبھی بھیک مانگتے ہیں کہ مجھے کھانا دے دو؟ اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کرتا ہے. ایک دفعہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے کہیں سے قمیض پڑ گئی تھی, تو ایک سوئی کے دھاگے سے اپنی قمیض سی رہے تھے. جیسے سی رہے تھے سوئی سے, یہ معروم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے تو میں سنا رہا ہوں. ایک وزیر گزرا اور دیکھا کہ یہ بادشاہ اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے سی رہے ہو. ایک زمانہ ایسا تھا کہ تمہیں تو کپڑے سینے کی ضرورت کیا, تمہارے کپڑے میں ذرا سا نشان آتا تھا, وہ کپڑے تمہارے بدن پر دوبارہ نہیں آتے تھے, وہ کپڑے کسی کو دے دیے جاتے تھے, تمہارے لیے تو نیا سوٹ آتا تھا. اور آج ایک زمانہ ایسا ہے کہ اپنے کپڑے وہی سی کر پہن رہے ہو. مجھے بڑا افسوس ہوا. وزیر کہنے لگا بادشاہ سے, مجھے بڑا افسوس ہوا. بادشاہ نے کہا اچھا تمہیں افسوس ہو رہا ہے میری زندگی پر؟ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے. کیا مزہ آ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا اچھا یہاں بیٹھ جاؤ. اپنے خیمے میں اس کو بٹھایا, خیمے کے باہر وہ جو سوئی تھی نا اس کو سمندر میں پھینک دیا, جس سوئی سے کپڑے سی رہے تھے. اور سمندر کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہا, اے مچھلیوں, اللہ کے حکم سے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری سوئی مجھے لا دو. معروم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں مختلف قسم کی مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر آ گئیں اوپر, اور منہ ان کا سمندر سے اوپر نکلا ہوا ہے, اور سب سلطان ابراہیم ابن ادم کے آگے ہو رہی ہیں, ہماری سوئی لے لو, ہماری سوئی لے لو. حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے یہ سونے کی سوئی نہیں چاہیے, مجھے تو میری سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی ہے. تو ایک مچھلی اندر گئی, غوطہ لگایا اور سلطان ابراہیم ابن ادم کی وہ سوئی نکال کر لائی. سلطان ابراہیم ابن ادم نے اس کے منہ سے سوئی لے لی, اور وزیر سے کہا دیکھ رہے ہو, بتاؤ وہ سلطنت اچھی تھی یا یہ سلطنت اچھی ہے؟ وہ تو انسانوں پر تھی, یہ دیکھو ساری مخلوق پر سلطنت کر رہا ہوں. اللہ کی خاطر میں نے انسانوں کی سلطنت چھوڑی, اللہ نے مجھے اس سے بڑی سلطنت دے دی, میرے لیے کیا کچھ نہیں ہے. تو وزیر نے فوراً توبہ معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آپ کو حقیر سمجھ رہا تھا, لیکن آپ تو بہت بڑا سودا اللہ سے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے تو بہت بڑا سودا کیا اللہ سے کہ اللہ کے لیے دنیا کو لات ماری, اللہ نے آپ کو اور بڑی دنیا دے دی. اللہ کے لیے آپ نے چھوٹی سی سلطنت چھوڑی, اللہ نے آپ کو اور بڑی سلطنت دے دی. تو اس حدیث سے ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ اگر میں دیندار بن جاؤں گا, اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاروں گا, تو میں کاروبار کیسے کروں گا, میں مارکیٹ میں کیسے بیٹھوں گا, میں دکان کیسے چلاؤں گا, لوگ میرے پاس آئیں گے نہیں. یہ باتیں جو ہیں یہ شیطانی ہیں.
کہ لوگ کہیں گے یہ مولوی ہے، یہ ملا ہے، ایسی باتیں کہیں گے. میں مارکیٹ میں کیسے چلوں گا؟ سچ بولوں گا تو کاروبار کیسے کروں گا؟ رشوت اور سود کا کام نہیں کروں گا تو کاروبار کیسے کروں گا؟ جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار کیسے کروں گا؟ دھوکہ نہیں دوں گا تو مارکیٹ میں کیسے چلوں گا؟ ساری مارکیٹ میں دھوکہ چل رہا ہے، ساری مارکیٹ میں جھوٹ چل رہا ہے. یہ باتیں ہمیں شیطان سکھاتا ہے. اگر میں دیندار بن گیا، نمازی بن گیا تو میری دکان کا کیا ہوگا؟ یہ شیطان ہے. ارے حدیث بتا رہی ہے کہ تم اللہ والے بن کر دیکھو، تمہاری دکان ایک نہیں 100 دکانیں ہو جائیں گی. تمہارا کاروبار ایسا چمکے گا کہ دنیا تمہارے پاس آئے گی چیزیں خریدنے کہ یہ اللہ والا ہے، اس سے چیز خریدیں گے، اس کی چیز میں برکت ہے. اس سے لیں گے، یہ دھوکہ نہیں دیتا. اس سے لیں گے، یہ نمازی ہے. اس سے سودا خریدیں گے، یہ دھوکہ، یہ خیانت نہیں کرتا. اس سے سودا خریدیں گے، یہ جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور برے کاموں کا کہتا ہے. واللہ یعدکم مغفرہ. اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ آؤ میری طرف، پھر دیکھو میری طرف سے انعامات کیسے ہوں گے. تو یہ حدیث ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنا لیں، اللہ کی مرضی کی زندگی اپنا لیں، فکر نہ کریں. دنیا بہت آئے گی، دنیا بہت آئے گی. سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سلطنت چھوڑی، اللہ نے اس سے بڑی سلطنت دے دی. ہم یہ فکر نہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی والی زندگی گزاریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں خاندان والے کیا کہیں گے، پتہ نہیں میری بچوں کی شادیاں ہوں گی، پتہ نہیں میرا کاروبار چلے گا. یہ شیطانی وسوسے ہیں. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت بھی اس کے ہاتھ میں، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں، روزی روزگار کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں. بچیوں کی شادی بھی وہ کرائے گا، گھر کاروبار وہ چلائے گا. جب ہمارے ذہن و دل و دماغ میں یہ بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے. آج ہم پیچھے اس لیے ہیں کہ ہم ذرا سا ایک قدم دین کی طرف بڑھاتے ہیں، ایک قدم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف آتے ہیں، شیطان ہزاروں وسوسے لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، دیندار بنو گے تو یہ ہو جائے گا، اگر تم مولوی بن گئے تو یہ ہو جائے گا، اگر تم نے پردہ کرنا شروع کر دیا تو یہ ہو جائے گا، اگر تم نے اپنی بیوی کو پردہ کرا دیا تو یہ ہو جائے گا، سارے خاندان والے تمہیں چھوڑ دیں گے. ارے سارے خاندان والے چھوڑتے ہیں، اللہ تو نہیں چھوڑے گا. اللہ اگر ہمارا ہو جائے تو سب ہمارا ہے، اور اگر اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ چیز اپنے اندر بٹھا لیں. ان مجلسوں میں ہماری یہ ملاقات جو اتوار والے دن ہوتی ہے، اس کا مقصد بس یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ راضی ہے تو ہم خوش ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا تو ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. چاہے 1000 گز کے بنگلے میں رہیں، چاہے 2000 گز کے بنگلے میں رہیں، چاہے لاکھوں کی نوکری کریں، چاہے مہینہ لاکھوں کمائیں، ہم خوش نہیں رہ سکتے. وہ لاکھوں بیماریوں میں، پریشانیوں میں، ہسپتالوں میں، عدالتوں میں، کورٹوں میں چلا جائے گا. اور اگر اللہ راضی ہیں، چھوٹا سا گھر بھی اللہ خوشی دیں گے، بچے بھی فرما بردار بنیں گے. اللہ راضی ہوں گے تو ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے گی. اللہ ناراض ہوں گے تو یہ اولاد ہمارے لیے وبال بنے گی. اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گئے تو یہ اولاد ہماری نافرمان بن جائے گی. اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم چاہیں کہ ہماری اولاد ہماری بن جائے، یہ ہماری نہیں بنے گی، یہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ بیٹھے گی. ایسا ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، اور اس سے جا کر دوستی لگائی ہوئی ہے جو میرا دشمن ہے، جو مجھے مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی لی ہوئی ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں، ہماری اولاد ہم سے دوستی کرے گی، دشمنوں سے کٹ جائے گی. تو یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا ہے. دنیا کی زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ، اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا. ایسی زندگی گزارو. اور میں نے جیسے ایک بات عرض کری نا، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان ہے. بلکہ ایک بات اور ہے، دنیا میں کوئی ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرنا مشکل ہوتا ہے. ادھر سے جائیں گے منہ بنا لے گا، ادھر منہ کر لے گا، ادھر منہ کر لے گا، نخرے دکھائے گا. ایک مہینے تک لوگ ناراض رہتے ہیں. بیویاں ناراض ہو جائیں تو ایک مہینے تک ناراض رہتی ہیں. شوہر ناراض ہو جائیں تو ایک مہینے تک ناراض رہتے ہیں. بسا اوقات والدین ناراض ہو جائیں ایک مہینے تک ناراض رہتے ہیں. بہن بھائی ناراض ہو جائیں ایک مہینے تک ناراض رہتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ کہو یا اللہ مجھے معاف کر دی، اللہ راضی ہو. ایک لمحے میں اللہ راضی ہو جاتے ہیں. اتنے بڑے کریم اللہ، ایک لمحے میں راضی. دنیا والوں کو منانا
مشکل ہے، اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کوئی ناراض ہو جائے، باس ناراض ہو جائے، اس کی منت کرو، اس کو درخواست لکھ کر دو، معذرت نامہ لکھ کر دو، 10 لوگوں کے سائن کراؤ، 10 لوگوں کو گواہ لاؤ کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی درخواست کی ضرورت نہیں ہے، کوئی معذرت نامے کی ضرورت نہیں ہے، زبان ہلاؤ۔ اللہ کہتے ہیں زبان بھی نہیں ہلاؤ، صرف دل میں یہ کہہ دو اللہ مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں، صرف دل میں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے کریم اور رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ۔